اعلان کیا کہ 25 لاکھ ووٹرز کو نان لوکل ووٹرز کو اس میں ایڈ کیا جا رہا ہے. یہاں کے جو فرشتے ہیں ووٹر فرشتے ہیں ان میں شامل کیا جا رہا ہے. تب سے ایک کنسرن کا معاملہ, ایک اضطرابیت کی کیفیت ہے ساری جموں کشمیر میں اور خاص کر جموں میں. تو اس کے بعد اگر جو اسپشٹیکرن کیا گیا, یہ کوشش کی گئی کہ وضاحت کی جائے, نہیں ایسا کچھ کہا نہیں گئے گا. لیکن جب یہ ڈپٹی کمشنر جموں کا جو نیا آرڈر آیا جس میں ایک گائیڈ لائنز دی گئی تھی کہ کیا گائیڈ لائنز فالو کی جائیں باہر کے ووٹرز کو یہاں انکلوڈ کرنے میں, یہاں کے جو بھی ہمارے ووٹر فہرست, تو اس سے وہ گہرا ہوتا گیا اور اس کو تقویت ملی جو اندیشے تھے سارے لیڈروں کے. اور آپ خاص کر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صرف جموں کشمیر میں نہیں بلکہ جموں میں زیادہ اضطراب ہے, زیادہ یہ جو اس کے بارے میں اندیشے ہے, اور اس اندیشے کو تقویت ملی. اور اب وہ آرڈر بھی کیا گیا, وڈرا کہا گیا کہ ہم نے وڈرا کیا, اور کہا جاتا ہے کہ ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا. نارملی کیا ہوتا ہے, اگر گورنمنٹ کو آرڈر کوئی ودرا کیا جاتا ہے تو آپ نے گائیڈ لائنز مشتہر کر دی کہ یہ گائیڈ لائنز ہوگی 1 سے 7 تک یہ ڈاکیومنٹس ہوں گے, جن ڈاکیومنٹس کے بنا پر ان کو جو نان لوکل ہے وہ یہاں کا اس نام پر کہ وہ آرڈنری ریزیڈنٹ ہے اس کانسٹیٹوئنسی میں, اس نام پر اس وسیلے سے لایا جائے گا. تو آپ گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ کس کو ڈکلیئر کیا جائے گا وہ یہاں کا آرڈنری ریزیڈنٹ ہے اس کانسٹیٹوئنسی کا. اگر آپ نے گائیڈ لائنز دی, آپ نے یہ ان کا ذکر کیا ان دستاویزات کا, اور اس کے بعد ایک اومنی بس پروویژن ہے, اوپن ہینڈیڈ ایک دے دیا پاور ایک ریونیو آفیسر کو, وہ اگر یہ بھی کسی کے پاس نہ ہو, اگر وہ چاہے تو وہ لا سکتا. تو وڈرا کیا گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایک آرڈر ایک اس کی جگہ ریپلیسمنٹ آ جاتا ہے جس میں نئے سیاسی ذکر ہوتا ہے کہ اب کیا گائیڈ لائنز رہیں گی, لیکن وہ کیا نہیں گیا. اور جبکہ ہماری اطلاعات ہیں, ہمارے سینئر لیڈر نے جو زمین سے جڑے ہیں, یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ جو کارروائی ہے وہ جاری ہے. یہ سمجھ سے باہر یہ بات ہے کہ وہ کیسے کارروائی جاری ہے جبکہ گائیڈ لائنز کو ہی وڈرا کیا گیا تھا, یا گائیڈ لائنز کی کوئی اور گائیڈ لائنز لائی گئی جس کو سے ہمیں اور عوام کو بے خبر آ جا رہا ہے. تو جناب یہ سارے جو ہے یہ جو آپ جانتے ہیں, جو پچھلی ہماری میٹنگ ہوئی تھی پہلے سری نگر میں, پھر یہاں ہوئی تھی, اور کوئی 12 کے قریب پارٹیاں جو خاص کر جو یہاں کے سیاسی افق پر, جموں کے سیاسی افق پر منظرنامے پر ہے, ان کی میٹنگ ہو گئی. اور یہ طے پایا کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں گے, وہ کمیٹی سب کا غور و فکر کرے گی, بس تمیز کرے گی, وچار ومرش کرے گی, اور اس کے بعد وہ کیا کیا جائے, کیا ہمارے پاس وکلپ ہے, کیسے آگے جائے, وہ کمیٹی بنائے گی کوئی 17 ممبران پر, اور اس میں ریپرزنٹیشن تقریباً ہر پارٹی کو دی گئی. آج اسی کمیٹی کی یہاں پر میٹنگ ہوئی, اور ہمیں فخر ہے کہ یہاں کے جموں کے بڑے سینئر لیڈرز چودھری لال سنگھ جی, رمن بلہ جی, شیخ عبدالرحمان صاحب, کھجوریا صاحب, رین صاحب, اور سارے باقی جو سی پی آئی ایم کے لیڈر ہیں, اور یہاں سے جو ہمارے کشمیر سے آئے ہوئے مظفر صاحب ہیں, شاہ صاحب ہیں, اور ڈمپل جی ہے, اور باقی سہانی صاحب ہیں, اور ان کے جو باقی ہمارے جو شیعہ ایسوسیشن کے عاشق حسین صاحب ہیں, سب نے, یہ تو بڑی ایک اچھی چیز ہے کہ جموں کشمیر آپس میں دیکھ رہا ہے, سمجھ رہا ہے کہ ہم میں غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی تھی. نشانے پر ہم دونوں تھے, جموں بھی اور کشمیر بھی. ڈس امپاور کرنے کا ہم دونوں کا نشانہ تھا, نوکری سے محروم کرنے کا ہم دونوں نشانے پر تھے. بہرحال ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے پہلے ہی باخبر کیا سرکار کو کہ یہ اس پس منظر میں کہ کیونکہ یہاں پر صرف اسٹیٹ سبجیکٹ جو تھا اسی کو صرف ووٹ دینے کا حق تھا. یہاں پر 1957 کا اپنا قانون تھا, جبکہ معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے. وہ اسی قانون کے تحت یہاں کی جو بھی ووٹنگ ہوئی وہ ہونی چاہیے تھی, وہ بھی درکنار کیا گیا. تو ہم نے اب فیصلہ کیا وچار ومرش کے ساتھ, بڑے جو ہمارے سینئر ہیں جن کا تجربہ ہے زمین پر جو ہے, ان کے مشورے سے سب یہ کہ ہم عوام کے پاس جائیں گے, ہم عوام سے رابطہ کریں گے اور عوام کو کہیں گے کہ نشاندہی کریں گے کہ کن خطرات کا ہمیں سامنا ہے جموں کو, کن خطرات کا سامنا ہے کشمیر کو. ہم عوام کے پاس جائیں گے اور وہاں پر جا کر پرامن طریقے سے آئین کے دائرے میں, کیونکہ ہم تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو ملک کے ساتھ ہیں, لیکن ہم جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی ہیں, ایسے جیسے مہاراشٹر والے مہاراشٹر کے ساتھ ہیں. ہریانہ میں ریزرویشن ہو رہی ہے, جھارکھنڈ میں ڈوم سے لا بن جا رہا, تاکہ وہاں کی نوکریاں بچائی جائیں. وہاں پر تو کوئی آئی بروز ریز نہیں کرتا ہے, لیکن جب ہمیں اپنے جموں کی بات کرتے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, تو اس کو کوئی اور نام دیے جاتے ہیں. تو ہم نے فیصلہ کیا ہے پرامن طریقے سے آئین کے حدود کے اندر ہم عوام تک جائیں گے. اور جلدی جو ہمارے سینئر, آپ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک صرف کمیٹی ہے, اصلی پارٹیاں جو ہیں جو ان کے سربراہ ہیں وہ اس پر ہماری جو بھی یہاں پر ایمرج ہوگی ہماری رائے, اس پر وہ غور و فکر کریں گے اور وہی پورا پروگرام دیں گے, وہی کہیں گے کب کیا ہوگا, کیسے ہوگا.
تو لیکن اس بات پر ہم متحد ہیں اور پھر ہم ایک وسیلہ بنا رہے ہیں آج کی میٹنگ کا یہ بنا رہے ہیں سرکار پر یہ واضح کرنے کی کہ نان لوکل ووٹرز کو یہاں پر نہیں کرنا چاہیے شامل یہاں کے ووٹر فہرست کو، کیونکہ اس کا مطلب ہو گیا بے اختیار کرنا کشمیر جموں کے ووٹر کو بے اختیار کرنا کشمیر کے ووٹر کو، جموں کشمیر کے ووٹر کو بے اختیار کرنا، اور یہ بات پہنچ جاتی پھر ڈس انفرینچمنٹ پر، وہ کیونکہ اس سے کیا ہو ووٹ کا حق ہی جب لیا گیا تو وہ خود اختیاری چھن گئی. تو ہم پھر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ملک کے ساتھ ہیں لیکن جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ بھی ہیں، یہاں کی روزی روٹی کے ساتھ بھی ہے، یہاں کے حقوق کے ساتھ بھی، یہاں کی شناخت کے ساتھ بھی. بس یہی اسی لیے آپ سے کہنا تھا. تھوڑا سا اس پہ تھوڑا ایلیبریٹ کریں گے. آ کر جو آئینی حقوق ہیں، جو آئین نے ضمانت دی ہے جن حقوقوں کے، ہم کبھی بھی جب کوئی پبلک ڈیمانڈ ہوگی تو اس کو وہ ایکسپریشن دیں گے، اس کی ترجمانی کریں گے، تو ایسا ہی ایک لاہی عمل وہ آپ کو تک پہنچائے گا. سر آپ علیحدہ طور جاننا چاہتے ہیں لوگوں کے پاس کہ اکٹھے سب ہم آن دس پوائنٹ ہماری کتنا بھی ہمیں دیکھے سیاسی پارٹیوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اپنے اپنے منشور ہوتے ہیں، اس میں کسی کو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس پر ہم سب متفق ہیں، سب جتنی بھی یہ پارٹیاں ہیں جموں کشمیر کی پارٹیاں جو تو یہ یونائٹڈ ہو گئی اس مدعے پر ہم اکٹھے. باقی یہ نہیں کہ باقی مدعوں پر نہیں، باقی مدعوں پر اٹھے، لیکن اس وقت ہمارا فوکس کیندرت رہے گی، ہماری توجہ کیندرت رہے گی، ہماری ایفرٹ صرف نان لوکل ووٹر کی ایشو پر. شروعات کب سے کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جلدی چند دنوں میں، یہ تو کوئی شروعات ہے. سر بھاجپا کا یہ کہنا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن ایکٹ کے انترگت 1950 کے مطابق ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی کانسٹیٹیوشن 1951 میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے آئین نے ہی ہمیں حق دیا تھا 1957 کا قانون بنانے کا، اور وہ 1957 کا قانون مہاراجا کے بیسک کنسیپٹ کے مطابق تھا. ہم نے کہا تھا کہ یہ جو یہاں کا ووٹ ہے اسمبلی کا، یہ ووٹ دے گا صرف یہاں کا اسٹیٹ سبجیکٹ، کمیونٹی کا کسی خاص کا ذکر نہیں، صرف اسٹیٹ سبجیکٹ، وہ ہے جموں کا، کٹھوا کا، بلاور کا، سری نگر کا، اننت ناگ کا، یہاں کا صرف اسٹیٹ سبجیکٹ. وہی چلتا تھا آج تک، وہی چلا تھا، ٹھیک ہے نا، وہی ہماری شناخت تھی، اور اسی پر آپ میں سب چنتے تھے اپنے اسمبلی ممبران کو. اب پریاس کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو نان سے اس کو لے لائیں. اور دوسری بات ہے، یہ واضح ہونا چاہیے آپ کو، کبھی کہا جاتا ہے کہ نہیں قانون میں ہے کہ دیش کا کوئی بھی ناگرک کہیں پر بھی اپنا ووٹ درج کر سکتا ہے. وہ قانون نہیں ہے. قانون ہے جو وہاں آرڈینرلی ریزیڈنٹ ہو. قانون میں یہ نہیں لکھا گیا کہ کوئی بھی کہیں پر بھی ووٹ درج کر سکتا ہے، لیکن ہمارا بیسک ہمارا مدعا ہے کہ ہم نان لوکل ووٹر کے انکلوژن کے خلاف ہے. جو بھی کہا جائے، ایسے بھی کہا جائے، اس کے خلاف ہے، اور ہم بڑے امن کے ساتھ قانون کے مطابق اپنی وائس جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کریں گے. بٹ ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ کی بات کریں تو جیسے 1960 تو آپ نے کہا کہ وہ ایسا نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہوگا، بزنس کرتا ہوگا، یہاں پہ نوکری کرتا ہوگا، وہ تو ووٹ دے سکتا ہے. دیکھیے ہمارا بیسک ہے 1957 کا قانون جو ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ کا، ہمارا سب سے بیس لائن جو ہماری ہے وہ بیس لائن وہی ہے. یہ میں السٹریشن کے طور پر ہم نے کہا کہ السٹریشن کے طور پر جو یہاں پر ڈی سی صاحبہ نے جو یہاں پر آرڈر کیا، اور آرڈر میں ہی اس نے کنڈیشنز لکھی، اور وہ آرڈر کیوں وڈرا کرنا پڑا، اور اس آرڈر کی ریپلیسمنٹ کیا آرڈر آ گیا، نئی گائیڈ لائنس کیا ہے، جو کام ہو رہا ہے وہ کس چیز پر ہو رہا ہے. تو یہ تو بڑی پریشانی کی باتیں ہیں نا. یہ تو آپ ہی پر اس پر آپ کے بھی پرشن ہوں گے، آپ کے ذہن میں اترتے ہوں گے کہ بھائی ابھرتے ہوں گے کہ بھائی اگر ٹویٹ کے ذریعے کسی اور ذریعے سے ہمیں کہا گیا کہ وہ وڈرا کیا گیا، تو پھر اس کی ریپلیسمنٹ آیا کیا، نیا کیا ہے جس پر ہم آپس سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ.